ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں بنائیے۔ ایک پائلٹ اپنی نشست پر بیٹھا ہے، اس کی وردی بالکل درست حالت میں ہے، اس کے سامنے پرواز کا تمام ریکارڈ موجود ہے، اس کا تجربہ ہزاروں گھنٹوں پر محیط ہے۔ جہاز بحر ہند کے اوپر ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا ہے۔ وہ اب بھی دبئی کی معروف فضائی کمپنی کا جہاز اڑا رہا ہے، وہ اب بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، وہ اب بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل وہاں نہیں رہا۔ اس نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، وہ عرب کے دوسرے سرے کی طرف جانے والا ہے، ایسی جگہ جہاں اسے تقریباً $31,000 ماہانہ ٹیکس سے آزاد آمدنی کے ساتھ ایک نیا مستقبل دکھائی دے رہا ہے۔ دبئی کی فضائی کمپنی نے اسے ایک بہترین پیشہ دیا، اسے مواقع دیے، رہائش دی، تربیت دی، دنیا کے سب سے مشکل اور پیچیدہ فضائی راستوں پر پرواز کرنے کا تجربہ دیا۔ لیکن اب سعودی عرب اسے ایک راستہ دکھا رہا ہے، ایک ایسا راستہ جو صرف زیادہ تنخواہ کا نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی، نئی پیشہ ورانہ حیثیت اور ایک نئی فضائی طاقت کا حصہ بننے کا راستہ ہے۔ اور اس پوری کہانی میں ایک ایسا عدد گردش کر رہا ہے جس نے ہوابازی کی دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ 800 پائلٹ، 800 ایسے تربیت یافتہ، تجربہ کار اور مخصوص طیاروں کے لیے مکمل طور پر اہل پائلٹ، جو یا تو سعودی فضائی کمپنیوں کا حصہ بن چکے ہیں، جہاں انہیں واپس لانا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اب ذرا اس عدد کی اہمیت سمجھیں۔ ایک بڑے مسافر طیارے کے ایک تجربہ کار کپتان کو تیار کرنے میں صرف پیسہ نہیں لگتا، اس کے لیے کئی سال درکار ہوتے ہیں، کئی مراحل کی تربیت ہوتی ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں گھنٹے پرواز کا تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور جب کوئی شخص ایک بڑے طیارے کا سینئر کپتان بنتا ہے تو وہ صرف ایک پائلٹ نہیں رہتا، وہ اپنے ساتھ برسوں کا تجربہ لے کر چلتا ہے۔ وہ نئے پائلٹوں کو تربیت دیتا ہے، مشکل حالات میں فیصلے کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کمپنی کے طریقہ کار، راستوں، موسم، ہوائی اڈوں اور مختلف طیاروں کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اگر ایک فضائی کمپنی 800 ایسے لوگوں کو کھو دے تو یہ محض ملازمین کی کمی نہیں ہوتی، یہ ایک علمی اور ادارہ جاتی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا زخم ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن وقت کے ساتھ اس کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ اور شاید اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ اس پورے معاملے پر عوامی سطح پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی دی جانی چاہیے۔ دبئی کی فضائی کمپنی کی طاقت صرف اس کے جہاز نہیں تھے، صرف اس کی شاندار عمارتیں نہیں تھیں، اصل طاقت اس کے لوگ تھے۔ وہ پائلٹ جو کئی سالوں سے ایک ہی نظام میں کام کر رہے تھے، وہ تربیت کار جو نئی نسل کے پائلٹ تیار کرتے تھے، وہ سینئر کپتان جو مشکل حالات میں فیصلہ سازی کی تربیت دیتے تھے، اور وہ چیک کپتان جو یہ یقینی بناتے تھے کہ ہر پائلٹ عالمی معیار کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جسے کسی نئی کمپنی کے لیے چند مہینوں یا چند برسوں میں خریدنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہی نظام آہستہ آہستہ ایک نئی سمت میں منتقل ہو رہا ہے، اور اس نئی سمت کا نام ہے سعودی عرب۔ اگر آپ دبئی کی فضائی کمپنی سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کریں تو سب سے پہلے آپ کو ایک جواب ملے گا۔ وہ کہیں گے کہ دنیا بھر میں پائلٹوں کی کمی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس بات میں کافی حد تک سچائی موجود ہے۔ عالمی ہوابازی کی صنعت پہلے ہی ماہر پائلٹوں کی کمی کا سامنا کر رہی تھی، پھر عالمی وبا آئی، پروازیں بند ہوئیں، فضائی کمپنیوں نے اپنے عملے کو عارضی طور پر کام سے ہٹایا، تربیتی مراکز بند ہوئے، نئے پائلٹوں کی تربیت رک گئی، اور کئی نوجوان جو اس شعبے میں آنے والے تھے انہوں نے اپنا پیشہ ہی بدل لیا۔ جب دنیا دوبارہ کھلنا شروع ہوئی تو مسافروں کی تعداد تیزی سے واپس آنے لگی۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک خلا پیدا ہوا۔ ہوائی جہاز دوبارہ آسمان پر پہنچ گئے، لیکن انہیں اڑانے کے لیے تجربہ کار افراد کی تعداد محدود رہی۔ توقعات کے مطابق آنے والی دہائیوں میں دنیا کو لاکھوں نئے پائلٹوں کی ضرورت ہوگی۔ تو بظاہر مسئلہ عالمی ہے، لیکن یہاں اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ اگر مسئلہ صرف عالمی پائلٹوں کی کمی ہے تو پھر سعودی عرب دبئی کے فضائی کمپنی کے تجربہ کار پائلٹوں پر اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ کیوں ایسے افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے جو پہلے ہی بڑے طیارے اڑا چکے ہیں؟ کیوں ایسے پائلٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے
جنہوں نے برسوں دبئی کے نظام میں کام کیا ہے؟ اس کا جواب سعودی عرب کی نئی فضائی حکمت عملی میں چھپا ہوا ہے۔ سعودی عرب اب صرف تیل کی دولت کے لیے مشہور ملک نہیں رہنا چاہتا، وہ اپنی معیشت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سیاحت بڑھانا چاہتا ہے، بین الاقوامی کاروبار کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ چاہتا ہے کہ ریاض عالمی نقشے پر ایک ایسا شہر بنے جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ براہ راست پہنچ سکیں۔ اسی حکمت عملی کے تحت سعودی عرب اپنی فضائی صنعت کو غیر معمولی رفتار سے وسعت دے رہا ہے۔ ایک طرف موجودہ سعودی فضائی کمپنی ہے اور دوسری طرف نئی فضائی کمپنی ریاض ایئر سامنے آ رہی ہے۔ ریاض ایئر کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایک نئی کمپنی صرف جہاز خرید کر عالمی معیار کی فضائی کمپنی نہیں بن سکتی۔ جہاز خریدنا آسان ہے، راستے حاصل کرنا بھی ممکن ہے، ہوائی اڈا بنانا بھی ممکن ہے، لیکن تجربہ خریدنا سب سے مشکل چیز ہے۔ اسی لیے سعودی عرب نے اس تجربے کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کی طرف دیکھا جنہوں نے دنیا کے سب سے پیچیدہ فضائی نظاموں میں کام کیا ہے، اور دبئی کی فضائی کمپنی کے پائلٹ اس مقصد کے لیے انتہائی قیمتی ہیں، کیونکہ ایک ایسا پائلٹ جو کئی سال بڑے مسافر طیارے پر کام کر چکا ہو، وہ صرف جہاز اڑانا نہیں جانتا، وہ ایک مکمل فضائی نظام کو سمجھتا ہے، وہ طویل فاصلے کی پروازیں جانتا ہے، وہ مختلف موسموں میں پرواز کر چکا ہوتا ہے، وہ دنیا کے بڑے ہوائی اڈوں کے طریقہ کار سے واقف ہوتا ہے، وہ ہنگامی حالات دیکھ چکا ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ نئی نسل کے پائلٹوں کو تربیت دینا بھی جانتا ہے۔ اب فرض کریں ایک نوجوان معاون پائلٹ کمپنی چھوڑ دیتا ہے۔ کمپنی کو ایک تجربہ کار ملازم کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر ایک کپتان چلا جائے تو نقصان دوگنا ہو جاتا ہے، اور اگر ایک تربیتی کپتان چلا جائے تو نقصان اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کمپنی صرف ایک پائلٹ نہیں کھو رہی، وہ ایک استاد بھی کھو رہی ہے۔ اور اگر ایک تربیتی نظام کی نگرانی کر رہا تھا اور اگر ایک ایسا شخص چلا جائے تو کمپنی اپنی ادارہ جاتی یادداشت کا ایک حصہ کھو دیتی ہے۔ یہ وہ علم ہوتا ہے جو کتابوں میں مکمل طور پر نہیں لکھا ہوتا، یہ وہ تجربہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ مثلاً کسی خاص ہوائی اڈے پر ہوا کا رویہ کیسا ہوتا ہے، کسی خاص راستے پر طیارے کی رفتار کو کس مقام پر کم کرنا بہتر ہوتا ہے، کسی خاص موسم میں کون سا فیصلہ زیادہ محفوظ رہتا ہے، کسی نئے پائلٹ کی کون سی عادت مستقبل میں مسئلہ بن سکتی ہے۔ یہ چیزیں صرف کتاب پڑھ کر نہیں سیکھی جاتے ہیں، یہ برسوں کے تجربے سے آتی ہیں، اور جب وہ تجربہ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں منتقل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ علم بھی منتقل ہو رہا ہے۔ اب تصور کریں کہ ایک کمپنی کے پاس پہلے سے ہی سینئر کپتانوں کی محدود تعداد موجود ہے۔ اس دوران کچھ کپتان کمپنی چھوڑ دیتے ہیں، اب باقی کپتانوں پر پروازوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، ان کی دستیابی کم ہونے لگتی ہے، آرام کے قانونی اوقات پورے ہونے لگتے ہیں، نظام الاوقات زیادہ پیچیدہ ہونے لگتا ہے، آخری وقت میں عملے کی تبدیلیاں بڑھ سکتی ہیں، پروازوں کے نظام پر دباؤ آ سکتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مسئلہ نظر نہ آنے کے باوجود موجود رہتا ہے۔ مسافر شاید صرف اتنا دیکھتا ہے کہ پرواز وقت پر روانہ ہوئی یا کچھ دیر سے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت پیچیدہ نظام کام کر رہا ہوتا۔ ہر کپتان، ہر معاون پائلٹ، ہر تربیتی افسر، ہر چیک کپتان سب ایک بڑے جال کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر اس جال کے اوپر والے حصے سے ایک ساتھ بہت سے لوگ نکلنے لگیں تو نیچے موجود افراد فوری طور پر ان کی جگہ نہیں لے سکتے، کیونکہ تجربہ راتوں رات پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں دبئی کے لیے اصل مشکل سامنے آتی ہے۔ اگر صرف نئے معاون پائلٹ کم ہوں تو انہیں بھرتی کیا جا سکتا ہے، اگر صرف چند کپتان کم ہوں تو تربیت بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر ایک ہی وقت میں سینئر پائلٹ، تربیتی افسر اور چیک کپتان جا رہے ہوں تو مسئلہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کمپنی کو صرف افراد کی کمی نہیں ہوتی، اسے تجربے کی کمی ہونے لگتی ہے، اور تجربہ ہی وہ چیز تھی جس نے دبئی کو گزشتہ کئی دہائیوں میں اتنی طاقت دی۔ 1990 کی دہائی سے دبئی کی حکمت عملی بہت واضح تھی۔ دبئی کے پاس کوئی بہت بڑی اندرونی آبادی نہیں تھی، اس کے پاس یورپ یا شمالی امریکہ جیسی تاریخی فضائی منڈی نہیں تھی، اس کے پاس ایک بہت بڑا قدرتی اندرون ملک مسافر بازار بھی نہیں تھا، اس لیے دبئی نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا،
اس نے دنیا کو جوڑنے کا فیصلہ کیا، ایسا مرکز بننے کا فیصلہ کیا جہاں مشرق مغرب سے ملے، جہاں ایشیا یورپ سے جڑے، جہاں افریقہ امریکہ سے جڑے، اور جہاں ایک مسافر چند گھنٹوں کے وقفے کے ساتھ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ سکے۔ یہ حکمت عملی کامیاب ہوئی۔ دبئی ایک عالمی فضائی مرکز بن گیا، لیکن اس کامیابی کی بنیاد صرف ہوائی اڈے پر نہیں تھی، اس کی بنیاد لوگوں پر تھی، تجربہ کار پائلٹوں پر، تربیت یافتہ عملے پر، اور ایک ایسے نظام پر جس نے کئی دہائیوں میں اپنا معیار قائم کیا۔ لیکن اب ایک نیا مقابلہ سامنے ہے۔ سعودی عرب اب اسی میدان میں داخل ہو رہا ہے، اور اس بار مقابلہ صرف جہازوں کا نہیں ہے، یہ تجربے کا مقابلہ ہے، یہ انسانی وسائل کا مقابلہ ہے، یہ تربیت کا مقابلہ ہے، یہ عالمی فضائی نقشے پر اثر و رسوخ کا مقابلہ ہے۔ اور سعودی عرب کے پاس اس مقابلے میں ایک ایسی طاقت ہے جو بہت سی نجی کمپنیوں کے پاس نہیں ہوتی: ریاستی سرمایہ۔ سعودی عرب اپنی قومی تبدیلی کے منصوبے کے تحت بڑے پیمانے پر سرمایہ خرچ کر رہا ہے۔ اس کے لیے فوری منافع ہر معاملے میں اولین ترجیح نہیں۔ اگر ایک نئی فضائی کمپنی کو عالمی سطح پر مضبوط ہونے میں کئی سال لگتے ہیں تو وہ کئی سال تک سرمایہ خرچ کر سکتی ہے۔ یہاں دبئی کی موجودہ فضائی طاقت ایک مکمل طور پر قائم شدہ نظام ہے۔ اسے اپنے موجودہ معیار کو برقرار بھی رکھنا ہے، اپنے اخراجات بھی سنبھالنے ہیں، اپنی کارکردگی بھی برقرار رکھنی ہے، اور ساتھ ہی ایک ایسے حریف سے مقابلہ بھی کرنا ہے جو ابھی اپنا نظام تعمیر کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کمپنی ہے جو کئی دہائیوں میں بنائی گئی ہے، دوسری طرف وہ کمپنی ہے جو ابھی اپنی بنیادیں مضبوط کر رہی ہے۔ لیکن نئی کمپنی کے پاس ایک فائدہ ہے، اسے پرانے طریقوں کی پابندی نہیں۔ وہ نئے لوگوں کو زیادہ رقم دے سکتی ہے، وہ تجربہ کار کپتانوں کو اعلیٰ ہدیہ پیش کر سکتی ہے، وہ تربیت کاروں کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، وہ ایسے افراد کو مواقع دے سکتی ہے جنہیں موجودہ کمپنی میں اپنے اگلے عہدے کے لیے کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف تنخواہ کا معاملہ نہیں، یہ رفتار کا معاملہ ہے۔ ذرا خود کو اس پائلٹ کی جگہ رکھیں۔ آپ نے ایک کمپنی میں 10 یا 15 سال گزارے ہیں، آپ نے دنیا کے بڑے راستوں پر پرواز کی ہے، آپ نے بڑے طیارے اڑائے ہیں، آپ نے خاندان کے لیے دبئی میں گھر بنایا ہے، آپ کے بچے وہاں اسکول جاتے ہیں، آپ کا پورا پیشہ ورانہ حلقہ وہیں ہے۔ لیکن پھر ایک نئی کمپنی آپ کے سامنے آتی ہے، وہ آپ کو زیادہ تنخواہ دیتی ہے، آپ کے بچوں کے تعلیمی اخراجات میں مدد دیتی ہے، اور شاید آپ کو ایسا عہدہ بھی پیش کرتی ہے جس کے لیے موجودہ کمپنی میں آپ کو کئی سال مزید انتظار کرنا پڑتا۔ تو پھر سوال یہ نہیں رہتا کہ آپ اپنی کمپنی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کریں گے۔ اور اگر سینکڑوں لوگ ایک ہی سوال کا ایک ہی سمت میں دینا شروع کر دیں تو کمپنی کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم اس کہانی کی سب سے اہم تہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ صرف پائلٹوں کی کمی نہیں، یہ خلیجی فضائی طاقت کے مرکز میں ممکنہ تبدیلی ہے۔ گزشتہ 30 برسوں میں دبئی اس خطے کا سب سے نمایاں فضائی مرکز رہا۔ تجربہ وہاں جمع ہوتا گیا، پائلٹ وہاں آتے گئے، تربیت کار وہاں بنتے گئے، نئے پائلٹ انہی تجربہ کار لوگوں سے سیکھتے گئے، اور یوں ایک ایسا انسانی نظام بن گیا جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ لیکن اب پہلی مرتبہ اس انسانی طاقت کو مختلف سمتوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ ریاض اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ابوظہبی اپنی فضائی کمپنی کے ذریعے اپنی جگہ مضبوط کر رہا ہے، دوحہ اپنی موجودہ طاقت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی خلیج کا وہ انسانی سرمایہ جو پہلے بڑی حد تک چند مخصوص مراکز میں جمع تھا، اب مختلف شہروں اور کمپنیوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دبئی کی برتری واقعی مستقل ہے، یا یہ صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک بہترین لوگ وہاں رہنے کو اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ سمجھتے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ عمارتیں کہیں نہیں جاتے، ہوائی اڈے اپنی جگہ موجود رہتے ہیں، رن وے اپنی جگہ موجود رہتے ہیں، جہاز بھی موجود رہتے ہیں، پروازوں کے راستے بھی موجود رہتے ہیں، لیکن عالمی فضائی مرکز کی اصل طاقت صرف یہ چیزیں نہیں ہوتے، اصل طاقت انسان ہوتے ہیں، وہ لوگ جو برسوں ایک جگہ رہ کر تجربہ جمع کرتے ہیں، وہ لوگ جو نئے لوگوں کو تربیت دیتے ہیں،
وہ لوگ جو کسی مشکل صورتحال میں کتاب کے بجائے اپنے تجربے سے فیصلہ کرتے ہیں، اور جب ایسے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا شروع کرتے ہیں تو عمارت وہیں رہتی ہے، لیکن نظام کی روح آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ فرض کریں کہ 800 پائلٹ واقعی دبئی سے سعودی عرب منتقل ہو جاتے ہیں، تو نقصان صرف 800 نشستوں کا نہیں ہوگا۔ اس کے اثرات کئی سطحوں پر ہوں گے۔ کچھ افراد پروازیں اڑانے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، کچھ تربیتی عہدے خالی ہوں گے، کچھ نئے پائلٹوں کی تربیت متاثر ہو سکتی ہے، کچھ سینئر افراد کی جگہ لینے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ کہ برسوں میں جمع کیا گیا تجربہ دوسری کمپنیوں میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب صرف پائلٹ نہیں حاصل کرے گا، وہ دبئی کے تجربے کا ایک حصہ بھی حاصل کرے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جسے شاید سب سے زیادہ سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ دبئی کی فضائی طاقت ختم ہو رہی ہے، ایسا کہنا شاید حقیقت سے بہت دور ہو۔ دبئی اب بھی ایک عالمی مرکز ہے، اس کے پاس شاندار بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کے پاس وسیع عالمی رابطے ہیں، اس کے پاس دنیا کے بڑے طیاروں کا تجربہ ہے، اس کے پاس ایک مضبوط نام ہے، اور اس کے پاس کئی دہائیوں کی کامیابی ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور بدل رہی ہے، مقابلہ بڑھ رہا ہے، اور جب مقابلہ بڑھتا ہے تو ماضی کی کامیابیاں مستقبل کی ضمانت نہیں رہتے۔ شاید آنے والے برسوں میں ہم بہت سے نئے طیارے دیکھیں گے، نئے راستے کھلیں گے، نئے ہوائی اڈے بنیں گے، ریاض مزید عالمی شہروں سے جڑے گا، دبئی اپنی موجودہ طاقت کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا، ابوظہبی اپنی جگہ مضبوط کرے گا، دوحہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن ان سب کے درمیان اصل مقابلہ ایک ایسی چیز کا ہوگا جسے عام مسافر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ماہر انسان، کپتان، تربیت کار، انجینئر، ہوا بازی کے ماہر، نظام الاوقات بنانے والے ماہرین، اور وہ لوگ جو برسوں کے تجربے کے ذریعے ایک پیچیدہ فضائی نظام کو بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے چلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ صورتحال کو صرف ملازمین کی نقل مکانی کہنا شاید غلط ہوگا۔ یہ ایک خاموش جنگ ہے، ایسی جنگ جس میں گولیاں نہیں چل رہیں، کوئی سرحد نہیں بدل رہی، کوئی فوج آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، ہزاروں ملازمین اور کئی دہائیوں کے تجربے کا رخ بدل رہا ہے۔ اور شاید اسی لیے اس جنگ کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب اس کے نتائج واضح ہوں گے تب تک بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اگر دبئی اس مقابلے میں اپنی برتری برقرار رکھنا چاہتا ہے تو صرف نئے پائلٹ بھرتی کرنا کافی نہیں ہوگا، اسے اپنے تجربہ کار پائلٹوں کو روکنا ہوگا، انہیں صرف تنخواہ نہیں بلکہ مستقبل دینا ہوگا، انہیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ ان کا تجربہ کمپنی کے لیے قیمتی ہے۔ تربیتی عہدوں کو مزید پرکشش بنانا ہوگا، ترقی کے راستے تیز کرنے ہوں گے، اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ کمپنی کو اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ وہ گزر گیا جب دبئی کو خلیج میں واحد واضح انتخاب سمجھا جاتا تھا۔ اب ایک پائلٹ کے پاس پہلے سے زیادہ راستے ہیں، ایک تجربہ کار کپتان کے پاس پہلے سے زیادہ طاقت ہے، اور سعودی عرب اس طاقت کو سمجھ چکا ہے۔ سوچئے، اگر ایک پائلٹ اپنی پوری پیشہ ورانہ زندگی ایک جگہ گزارنے کے بجائے اب کئی مختلف خلیجی مراکز میں اپنے مستقبل کے مواقع دیکھ سکتا ہے، تو کیا دبئی اب بھی وہی کشش رکھتا ہے؟ اگر ریاض تجربہ کار لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہا تو کیا ہوگا؟ اگر ابوظہبی بھی اپنی فضائی طاقت بڑھاتا رہا تو کیا ہوگا؟ اگر دوحہ اپنی موجودہ برتری کو مزید مضبوط کرتا رہا تو کیا ہوگا؟ اور اگر یہ سب ایک ہی وقت میں ہوا تو تب مسئلہ صرف 800 پائلٹوں کا نہیں ہوگا، تب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی علامت ہو سکتی ہے، ایک ایسے نظام کی تبدیلی جس میں گزشتہ 30 برسوں سے دبئی مرکز تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے برسوں میں دبئی کے آسمان پہلے جیسے ہی نظر آئیں، بڑے طیارے پرواز کرتے رہیں گے، دبئی کا ہوائی اڈا مسافروں سے بھرا رہے گا، دبئی کا ہوائی اڈا مسافروں سے بھرا رہے گا، نئے راستے کھلتے رہیں گے، دنیا بھر سے لوگ دبئی آتے رہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان طیاروں کے پیچھے موجود تجربہ کار انسان کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک عالمی فضائی مرکز صرف رن وے، عمارتوں اور جہازوں سے نہیں بنتا، وہ ہزاروں انسانوں کے اعتماد، تجربے اور برسوں کی محنت سے بنتا ہے۔
اور جب وہ انسان اپنا مستقبل کسی دوسری جگہ دیکھنا شروع کر دیں تو تبدیلی پہلے آسمان پر نہیں آتی ہے، پھر اس کے فیضان کے ذہن میں آتی ہے، پھر اس کے استعفے میں آتی ہے، اور آخرکار ایک دن وہ شخص اپنی نئی وردی پہن کر ایک نئے شہر سے پرواز شروع کر دیتا ہے۔ دبئی وہیں رہتا ہے، اس کا ہوائی اڈا وہیں رہتا ہے، اس کے جہاز بھی وہیں رہتے ہیں، لیکن اس شخص کے ساتھ اس کا تجربہ بھی ایک نئی جگہ منتقل ہو جاتا ہے، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ شاید دبئی کا اصل مقابلہ جہازوں سے نہیں ہے، شاید اصل مقابلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان جہازوں کو اڑاتے ہیں۔ اور اگر خلیج کے بہترین پائلٹوں کا رخ آہستہ آہستہ بدلنے لگا ہے تو یہ صرف ایک کمپنی کے لیے مسئلہ نہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ خلیجی ہوابازی کا مرکز ثقل بھی بدل رہا ہے۔ اگر آپ ایسی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو عام خبروں کی سرخیوں سے کہیں زیادہ گہری ہوں، ایسی کہانیاں جن کے اثرات برسوں بعد سامنے آتے ہیں، تو اس سفر کا حصہ بنیے۔ اس ویڈیو کو پسند کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اطلاعات حاصل کرنے کا اختیار فعال کیجیے، اور اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جو سمجھتا ہے کہ دبئی کی فضائی برتری ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست ہے، کیونکہ شاید آنے والے برسوں میں خلیج کے آسمان پر سب سے بڑی جنگ جہازوں کی نہیں ہوگی، وہ انسانوں کی ہوگی۔